بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افسانہ خاک کی مہک ناصر عباس نیر صاحب کا لکھا گیا افسانہ ہے جو ان کے افسانوی مجموعے خاک کی مہک ہی میں شامل ہے۔ ان کا افسانوی مجموعہ ہے خاک کی مہک، اور اسی کا افسانہ جو خاک کی مہک آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ افسانوی مجموعہ 2016 میں شائع ہوا۔ اس کا انتساب یوں ہے: خاک اس ٹکڑے کے نام جس کی مہک نے یہ کہانیاں لکھوائیں۔ پھر جلال الدین رومی کا شعر آتا ہے: در بہاراں کے شود سرسبز سنگ، خاک شوتا گل بروید رنگ رنگ۔ یعنی جب بہار آتی ہے تو سب کچھ سرسبز ہو جاتا ہے، مٹی سے لے کر پھول تک سب رنگین ہو جاتے ہیں۔ پھر ورجینا وولف کے بارے میں ان کی ایک بات یہاں پہ لکھی گئی ہے: فکشن مکڑی کے جالے کی طرح ہے جو شاید ذرا سا اٹکا ہوا ہے مگر چاروں طرف سے زندگی سے وابستہ ہے۔ یہ وابستگی مشکل ہی سے سمجھ آتی ہے۔ ورجینا وولف۔ ناصر عباس نیر کے افسانوں میں مرکزی کردار اکثر بے نام ہوتا ہے۔ اس افسانے میں بھی مرکزی کردار بے نام ہے۔ تو مرکزی کردار جو مصنف ہے، اس کے علاوہ کچھ ضمنی کردار ہیں، جیسے ماسٹر ظہور کا کردار جس کی بیٹی کا ایک قصہ مشہور ہوتا ہے، حافظ افضل کا کردار جو آیت کا لقمہ دیتا ہے جب امام مسجد جو ہے آیت بھول جاتے ہیں، حکیم صاحب جو صدقے کا گوشت امام کے گھر بھیجتا ہے، یہ امام صاحب مرکزی کردار ہی ہیں۔ سلیم جسے آدھا حافظ کہا جاتا ہے، جسے عشاء کی نماز کے بارے میں جو ہے خود امام کہتا ہے کہ آپ دیجیے۔ ندیم ارائیں کا مرکزی کردار ندیم ارائیں کا ضمنی کردار آتا ہے جو 3 گنا زیادہ قیمت دے کر اپنے گھر کی زمین واپس خریدتا ہے۔ عبدالستار کا کردار آتا ہے جو امامت کیوں چھوڑ دی کا سوال کرتا ہے مصنف سے۔ آئیے اس افسانے کو پڑھتے ہیں۔ خاک کی مہک ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جس نے خود کو دریافت کیا ہے، امامت کے بدلے ملنے والی روزی کو مفت کی روزی سمجھتا ہے۔ وہ خود رزق کمانا چاہتا ہے اور تلاش کرنا چاہتا ہے۔ اپنے اندر ایک نئی دریافت کا افسانہ ہے یہ۔ چیزیں معمولی ہو سکتی ہیں لیکن ان کا علم معمولی نہیں ہے۔ مصنف بتاتا ہے کہ انسان کو 3 طرح کا ڈر ہوتا ہے: جنگلی جانوروں کا، ہم پیشہ لوگوں کا اور حشر کے روز کا۔ مصنف ایک سوال کرتا ہے: اسے گلی کے تنکے کا ڈر کیوں نہیں ہوتا؟ ہم اسے معمولی سمجھ کر اسے ڈرتے کیوں ہیں؟ حالانکہ اگر یہ اڑ کر آنکھ میں آ جائے یا ناخن میں چپ جائے یا اس تنکے پر زہر لگا ہو تو کیا پھر یہ معمولی رہے گا؟ یہ خود کلامی کی طرز پر لکھا گیا افسانہ بتاتا ہے کہ چیزوں کو پہلے سے موجود طرز پر قبول نہیں کرنا چاہیے، اپنے اختیار اور سمجھ کے مطابق ان کی دوبارہ پرکھ کرنی چاہیے۔ رزق کمانا اور تلاش بھی کرنا چاہیے۔ اگرچہ ایک امام مسجد کا رزق دوسروں کے توسط سے لگا ہوتا ہے، مگر اپنے حصے کا رزق یہ مصنف خود تلاش کرنا چاہتا ہے، خود کمانا چاہتا ہے۔ اس کے اندر گہرے مشاہدے اور شعور کی آنکھ نے جنم لیا ہے۔ وہ پرانے طرز کو اپنانے سے انکار کر دیتا ہے۔ اب سمجھتا ہے کہ اس نے دوسری زندگی کا آغاز کیا، اب اسے دوسری زندگی ملی ہے۔ ابتدا میں وہ اپنی اس فکر کا اظہار اپنے والد کے ساتھ کرتا ہے۔ ابا نے کہا کہ جو اس طرح کا سوچتا ہے وہ ناشکرا ہوتا ہے، ناشکرے کا رزق جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ ابا، رزق لکھا ہوتا ہے یا کمانا ہوتا ہے؟ وہی کماؤ گے نا جو لکھا ہوگا۔ کمانے کے بعد کیا جاننے کی ضرورت رہ جاتی ہے کیا لکھا تھا؟ پھر میں کیسے مان لوں کہ جو کچھ مجھے ملا ہے وہی کچھ لکھا تھا؟ لکھا تو اور بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر والد کہتے ہیں: تم بھوکے مرو گے اور جہنم میں بھی جاؤ گے۔ اب ابا، جہنم کیا صرف سوال کرنے والوں کے لیے ہے؟ یہ گنہگاروں کے لیے نہیں ہے؟ جس طرح کہ تم سوال کرتے ہو گناہ کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ ابا، اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ اگر رزق پہلے سے لکھا گیا ہے تو جہنم بھی پہلے سے لکھ دیا گیا ہوگا۔ رفتہ رفتہ مصنف کو اندازہ ہوتا ہے کہ اپنا دفاع کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ دفاع میں تب تک دلیلیں گھڑنی پڑتی ہیں جب تک اونچا بولنے والا یا سامنے والا متفق نہ ہو جائے۔ اس ایک دلیل پر دونوں کا اتفاق ہو، ایسا ممکن بھی تو نہیں ہوتا۔ اس میں فلیش بیک کی تکنیک استعمال ہوئی ہے، اس کا اقتباس ملاحظہ کیجیے۔ ماسٹر ظہور کی 10ویں جماعت کی بیٹی کا بیگ ایک دن وین میں رہ جاتا ہے۔ اگلے دن بیگ ملا تو گھر گھر ایک کہانی پھیلی کہ اس کا وین ڈرائیور کے ساتھ چکر ہے۔ اصل میں اس کا بیگ اس کی سہیلی جو آخر میں اتری تھی اپنے گھر لے گئی۔ اس نے اس کی کاپی کھولی، اس پر ڈرائیور کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ ماسٹر ظہور نے بیٹی کو گھر بٹھا لیا۔ وہ بیٹی یہ نہیں پوچھ سکی کہ کس حیثیت سے اس کی ذاتی کاپی کو کھولا گیا اور کیا نمبر لکھنے کا وہی مطلب ہے جو سب نے لے لیا۔ مصنف کے ذہن میں ایسے سوالات آتے ہیں۔ مصنف سوال اٹھاتا ہے کہ چکر لفظ نے کس قدر اس بچی کی تقدیر بدل دی۔ ایک لفظ تقدیر بدل دیتا ہے۔ بندوں نے پہلے ہی کتنے خدائی اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ افسانے میں آیات بھی ملتی ہیں، ان کے تراجم بھی ملتے ہیں۔ تو یہ
جو امام ہے، امام مسجد بھی ہے مرکزی کردار، تو وہ اب امامت سے بیزار ہو گیا ہے۔ وہ چاہتا ہے وہ اپنے گاؤں کی قصے کہانیاں لکھے اور ان پہ سوال اٹھائے، ان کو ان کہانیوں سے سبق دے۔ وہ زندگی اپنی طرز سے جینا چاہتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ امام کا مسلح اور بادشاہ کا تخت جو ہے وہ ایک جیسا ہے، ایک بار جدا ہوا تو کبھی نہیں ملتا۔ اسے اندازہ بھی ہے اس بات کا، لیکن پھر بھی وہ امامت چھوڑنا چاہتا ہے۔ وہ حکیموں کا صدقہ دیا ہوا گوشت نہیں کھانا چاہتا، وہ مولوی بن کر نہیں جینا چاہتا۔ جزیات نگاری کی ایک مثال ملتی ہے اس میں۔ میں مسجد سے نکل کر اس کی مشرقی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جہاں یہ دیوار ختم ہوتی ہے وہیں سے گاؤں کی مرکزی گلی شروع ہوتی ہے۔ مسجد کی اسی دیوار کے کونے کے ساتھ ہی گاؤں کا واحد ٹرانسفارمر ہے۔ میں ابھی اس تک نہیں پہنچا تھا، بجلی بند تھی، چاند کی 7ویں 8ویں تھی۔ مسجد میں یو پی ایس تھا، مگر باہر کا بلب صرف بجلی سے چلتا تھا، اندھیرا تھا۔ یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مسجد میں یو پی ایس تھا، لیکن باہر گلی میں روشنی دینے والا بلب بھی بجلی پہ کیوں تھا؟ وہ بھی تو یو پی ایس پہ ہو سکتا تھا۔ مصنف کے دل میں دماغ میں ایسے سوالات جنم لیتے ہیں جن کا وہ اظہار کرتا چلا جاتا ہے۔ مصنف کے دل و دماغ میں ایسے سوالات جنم لیتے ہیں جن کے بارے میں سوچتا ہوا وہ خیالات کی ایسی وادی میں گم ہو جاتا ہے کہ جہاں وہ جو محسوس کرتا ہے وہ لکھتا چلا جاتا ہے۔ یوں اس افسانے سے شعور کی روح کی مثال ملتی ہے۔ ایک مثال یہ کہ دوسرا قدم مکمل نہیں کیا تو لگا وہ عورت نہیں، بھیڑیے سے ملتی جلتی کوئی شے ہے۔ جی ڈر سے بھر گیا، میرے تلووں میں کسی نے کیلیں ٹھونک دی۔ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مسجد غائب، ٹرانسفارمر غائب، میں سرکنڈوں کے جنگل میں ہوں۔ سرسراہٹ سنائی دے رہی ہے، میں کب اور کیوں اس جنگل میں ہوں؟ وقت جیسے ختم ہو گیا تھا، میں ایک اور دنیا میں آ گیا تھا۔ وہ بھیڑیا تھا، رات تھی، جنگل تھا اور میں۔ ڈر تھا، کیلیں تھیں۔ یہ ڈر بھیڑیے اور میرے درمیان تھا۔ اچانک روشنی ہوئی، میرا سر کھمبے کی سرد دیوار سے ٹکرا گیا۔ اف خدایا، ماتھے پر خون رس رہا تھا۔ مصنف سمجھتا ہے کہ وہ امامت کے لائق نہیں ہے۔ روح کی مکمل سچائی کے ساتھ وہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ اب یہ امامت کے مسلح پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے۔ جب روحیں سچائی کا مکمل ادراک حاصل کر لیتی ہیں تو انسان خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ تب روح اس خوف سے آزاد ہو جاتی ہے کہ سچائی کتنی کڑی، کتنی اٹل ہے اور اس کے نتائج کس قدر بھیانک ہوں گے۔ دوسری کہانیوں کے ذریعے مثالیں دیتے ہوئے ناصر عباس نیر نے اس افسانے میں بھی دوسری کہانیوں سے کئی سہارے لیے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اس میں میٹا فکشن کی مثال ملتی ہے، یعنی کہانی کے اندر کہانی ملتی ہے کہ ندیم نام کا ایک شخص ہے جو 3 گنا زیادہ قیمت دے کر اپنا آبائی گھر واپس خریدتا ہے جو اس کا باپ بیچ گیا تھا، لیکن وہ اس گھر کو اپنے خوابوں میں دیکھتا ہے تو اس گھر کو واپس پانا چاہتا ہے۔ پھر وہ اس گھر کے اندر ایک قبر کھودتا ہے اور اس میں کبھی کبھی لیٹ کر اپنی اصل سے ملاقات کرتا ہے۔ تو اس سے کوئی سوال کرتا ہے، وہ جب بھی کوئی سوال کرتا ہے کہ تم نے 3 گنا زیادہ قیمت کیوں دی اس مکان کی، تو وہ کہتا ہے کہ سب سے قیمتی ٹکڑا زمین کا کون سا ہوتا ہے؟ تو جواب دینے والے دیتے ہیں جسے نہری پانی میسر ہو۔ تو ندیم کہتا ہے نہیں، وہ قیمتی ہوتا ہے، وہ مہنگا تو ہو سکتا ہے لیکن قیمتی نہیں ہوتا۔ قیمتی وہی ہوتا ہے جو آپ کے خوابوں میں آتا ہے، جہاں آپ نے جنم لیا ہوتا ہے، جہاں آپ پلے ہوتے ہیں۔ مصنف اپنے پیٹ کی ضرورت کے مطابق جھوٹا رونا دھونا یا رکعت طاری کر کے دعائیں نہیں مانگنا چاہتا۔ وہ کسی میت، وہ جنازے تو پڑھاتا ہے لیکن میت کے لیے روتا نہیں ہے، وہ دکھاوا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ دوسروں کی بخشش کی دعائیں مانگے۔ وہ اس ڈھونگ سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ مرنے والوں کو جنت کے میوے ملتے ہیں یا نہیں ملتے، لیکن اس کے گھر پھل پہنچ جایا کرتے تھے۔ جب یہ دعائیں مانگتا لوگ اس کے پیچھے اونچی اونچی آواز میں آمین کہتے تو مصنف کو، مرکزی کردار کو یہ محسوس ہو رہا ہوتا تھا کہ یہ سب اتنی اونچی آواز میں آمین گویا یوں کہہ رہے ہیں جیسے دعا کی قبولیت کا پھل مل گیا ہو، لیکن پھل تو وہ خود مرکزی کردار کہتا ہے پھل میرے گھر پہنچے گا، پتہ نہیں میت کو جو ہے وہ جنت کے پھل ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ مرکزی کردار کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی سانسوں کی آمد و رفت، اس کی سانسوں کی ڈوری دوسروں کے ہاتھوں میں کیوں ہے؟ لوگوں کے کل جنازے وغیرہ ہی سے اس کا رزق کیوں لگا ہوا ہے؟ کوئی اور ذریعہ بھی تو ہو سکتا ہے، کوئی اور اس کی سبیل ہو سکتی ہے۔ میرے لقمے دوسروں کے رزق پر ہی منحصر کیوں ہیں؟ مصنف کو مطالعہ کا شوق تھا۔ کتابیں ذہان کو وسعت دیتی ہیں۔ قدرت کی نشانیاں علم والوں کے لیے ہیں، عقل، تدبر، شعور رکھنے والوں کے لیے دنیا میں بے شمار نشانیاں ہیں جن پر غور کر کے انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے اور اپنی اصل دریافت کر لیتا ہے۔
حی ابن یقظان کا مضمون پڑھ رہا تھا مصنف، تو یہ تحریریں انسان میں نئی دریافت کا موجب بنتی ہیں، اسی طرح اس کے اندر بھی ایک نئی دریافت کا موجب بنی۔ وہ برملا کہہ پایا، میں نے امامت چھوڑی ہے استاد جی، مذہب نہیں چھوڑا۔ مصنف افسانہ نگار بنتا ہے تو طنز کے تیر برستے ہیں۔ چھوٹی موٹی کہانیاں لکھو گے تو مسلمان خاک رہو گے۔ مصنف نے مدرسے سے عربی، فارسی، اردو کا علم لیا، تفسیر، ترجمان، صرف و نحو کا علم حاصل کیا۔ افسانے میں آیات کو ترجمے کے ساتھ بھی اس کا اظہار ملتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 ملتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی، سو یہ قصے کہتے رہو شاید کہ وہ فکر کریں۔ تو اس سے جو ہے وہ مصنف یہ فکر لیتا ہے کہ میں بھی ایسے جو ہے وہ دنیا کے موضوعات پہ لکھوں گا، شاید میرے گاؤں والے بھی فکر حاصل کریں گے۔ سورہ لہب کی وہ آیت جس نے مصنف کو جو ہے وہ مرکزی کردار کو سوچنے پہ مجبور کیا، اس کا ترجمہ بھی موجود ہے، وہ جلد ہی اس آگ میں داخل ہو جائے گا جس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ اس آیت سے جو مصنف ہے وہ اپنے اندر ایک سرد سی چبھن محسوس کرتا ہے، اپنے آپ سے سوال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن سب کو یہی دکھ ہے کہ اس نے امامت کی چھوڑی۔ تو مصنف جو ہے وہ سوال کرتا ہے کہ میں افسانے لکھنا چاہتا ہوں۔ ہماری لائبریری میں، ہماری مدرسے کی لائبریری میں شاعری اور ناول بھی تو تھے۔ تو جواب ملتا ہے کہ ہاں ہم شاعری تو رکھتے ہیں، لیکن صرف اقبال کے اور نظیم حجازی کی کتابیں ہوتی ہیں اور کچھ نذیر احمد کے قصے ہوتے ہیں۔ پھر اس کا استاد آ کر اس کو بڑی سختی سے کہتا ہے کہ تمہارے سینے میں وہ سب کتابیں ہماری امانت ہیں، میں تمہیں قرآن کی رحل پر الف لیلا لکھنے نہیں دوں گا۔ استاد صاحب دنیا کو اپنے مدرسے کی لائبریری میں بدلنے پر تلا ہوا ہے۔ یہ استاد سمجھتا ہے کہ مغربی کتابیں اسے ہماری کتاب سے دور کر دیں گی۔ کتابوں کی جنگ میں کتاب ہی ہتھیار ہونی چاہیے۔ کتاب تو غور کرنے کا حکم دیتی ہے، غور کا نتیجہ ایک نئی کتاب بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ نئی کتاب ہماری اصل کی کتاب کی سچائی کو ہم دوسرے طریقے سے ثابت کر دیں۔ اس افسانے کے ذریعے دور حاضر کے نام نہاد ملا، مذہب کے ٹھیکیدار، مذہبی پیشواؤں کو آڑے ہاتھوں لیا گیا ہے۔ یہ مذہبی پیشوا جو ہیں وہ نئی فکر اور نئی سوچ رکھنے والوں کو ایک فتوے کی مار بتاتے ہیں، خواہ وہ نئی سوچ رکھنے والے نمازیں بھی پڑھتے ہوں اور انہوں نے داڑھی بھی رکھی ہو۔ لیکن آج کل تو یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ نعتیہ کلام کو یوں بجا بجا کر اتنا اونچا اونچا پڑھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے سورہ حجرات میں حکم فرمایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے نیچی آواز رکھنی ہے۔ مصنف بتاتا ہے، جو مرکزی کردار مصنف ہے، یہ بتاتا ہے کہ میت پر میرے گاؤں والے کبھی نہیں ہنسے، یوں مجھے احساس ہوتا ہے وہ دوسروں کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں، اور جب تک یہ دوسروں کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ مکمل گمراہ نہیں ہوئے، یہ مکمل برے نہیں ہوئے، کچھ نہ کچھ اچھے ہیں، اچائی کا پہلو ان کے اندر ہے۔ 27 صفحات پر مشتمل یہ طویل افسانہ اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ انسان اپنی مٹی کی بو کبھی نہیں بھولتا۔ وہ اپنے مٹی کی مہک کو ہر لمحہ محسوس کرنا چاہتا ہے، خاص طور پر جب وہ مر جائے تو وہ اسی مٹی میں دفن ہونا چاہتا ہے جہاں وہ پیدا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اس مٹی کی بو کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے، خواہ وہ کہیں بھی رہے۔ مصنف میں بغاوت دکھائی گئی ہے، کیونکہ وہ پہلے سے موجود روایت کو جوں کا توں نہیں چلانا چاہتا۔ جب سے اس نے اپنے اندر ایک اختیار، ایک نئی سوچ کو دریافت کیا ہے، وہ اپنے لیے نئی راہ خود بنانا چاہتا ہے۔ اس افسانے میں مساجد کا ذکر ملتا ہے، یعنی ہر فرقے کی اپنی اپنی مسجد ہے، یوں ہر کوئی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہوگا۔ یہاں پہ آگے جا کے میں ایک بکری اور بھیڑیے کا مکالمہ بھی سناتی ہوں جو اس افسانے کے اندر شامل ہے، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ڈر جو ہوتا ہے وہ طاقتور کا نہیں ہوتا، طاقت کا ہوتا ہے۔ تو بکری کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر بھیڑیے کی جگہ وہاں اسے شیر بھی ہو تو بکری کے پاس یہ قوت ہے کہ وہ اسے مکالمہ کرے۔ مصنف کہتا ہے کہ اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں کہانیوں کے کرداروں میں بھیڑیے کی جگہ جو ہے وہ شیر کو بھی شامل کر سکتا ہوں، اور مکالمے جو ہے، کہانی جو ہے وہ جوں کی توں رہے گی۔ اس افسانے کے مرکزی کردار نے امامت چھوڑ کر بی ایڈ کر لیا۔ خاندان کو فکر ہوئی کہ قرآن بھول گیا تو خاندان کی بخشش کا کیا ہوگا؟ بخشش دوسروں کے اعمال سے تھوڑی ہوتی ہے، بخشش کے لیے تو اپنے اعمال چاہیے ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ سوال بھی اٹھتا ہے اس کے دل و دماغ میں، اور اس کا وہ اظہار بھی کرتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرے استاد تک یہ بات نہ پہنچے۔ جب وہ حفظ کر رہا تھا تو تبھی اس کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ میرے حفظ کرنے سے خاندان تھوڑی بخشا جائے گا۔ اگر دوسروں کے اعمال سے بخشش ہوتی تو ہر امیر انسان ایک یتیم کو بیٹا بنا لیتا، مدرسے میں داخلہ دلواتا اور اس کے سہارے خود بھی بخشا جاتا۔ بخشش دوسروں کی نیکیوں سے نہیں ہوتی۔
मुसन्निफ खुद में इख्तियार दरियाफ्त करता है और इसके लिए वो बकरी और भेड़िए की कहानी भी सुनाता है कि बकरी को भेड़िए का इसलिए डर नहीं है कि वो ताकतवर है, डर है तो उसकी ताकत का। आज ये भेड़िया ताकतवर है, फिर ये बूढ़ा होगा, फिर इसके पास ताकत नहीं होगी, लेकिन आज जो लाचार है इसका बेटा कल वो ताकतवर होगा। तो डर और खौफ तो वहीं कायम रहा। डर और खौफ ताकत का होता है, ताकत आज एक के पास है, कल दूसरे के पास है। तो मुसन्निफ को पता चलता है कि इख्तियार बहुत बड़ी चीज़ है, ताकत का इख्तियार होना एक बड़ी चीज़ है। गाँव की खातिर वो अफसाना निगार बना, वो पुरतसीर कहानियाँ इनको देना चाहता है ताकि वो सबक हासिल करें, लेकिन इसके गाँव वाले जो हैं वो इसे गाँव से ही निकालने पर तुले हुए हैं। अफसाने में गाँव की कुछ बदफेलियों का भी जिक्र होता है। 18 साला लड़का गधी के साथ पकड़ा जाता है। मुसन्निफ इस बात से घबरा के इस चीज़ का इजहार करता है कहीं गधियाँ इंसानी धड़ वाले बच्चों को जन्म ना देना शुरू कर दें। मुसन्निफ कहता है इन तशवीशनाक वाक़यात को लिखने की ज़रूरत है ताकि इबरत पकड़ी जाए। तो इसे जवाब मिलता है कि ये कहानियाँ तो सीना बसीना महफूज ही हो रही हैं। तो मुसन्निफ यहाँ अपने दिलो दिमाग में सोचता है कि सीना तो काट कबाट सब कुछ इकट्ठा किया जाता है, कहीं ये सीने में जो है वो भूल ना जाए ये सीने इन कहानियों को। तो इसलिए वो इन कहानियों को लिखना चाहता है। गाँव के कुछ वाक़यात का जिक्र करता है, किसी नंगे फ़कीर के बारे में बताता है कि उसे जब भी कपड़ा दिया जाता है वो फाड़ देता है। उसके लिए फल लाए जाते हैं, बहुत से इनामात लाए जाते हैं, बड़े नज़र और न्याज उस फ़कीर के दरबार पे दी जाती है और उससे जो है वो मुरादें मांगी जाती हैं। एक मुलाजमा सोनी का जिक्र है जो लोगों के घरों में काम करती है और लोगों को लगता है कि ये लोगों के काम आती है, इसकी वजह से गाँव में कोई कंजर खाना नहीं खुला, यानी वो ज़रूरत पूरी कर ली है लोगों की। यहाँ एक डॉक्टर जो नमाजी है उसका जिक्र मिलता है। अगरचे उस डॉक्टर के हाथों कोई ना कोई मरीज मरता है, लेकिन फिर भी उसकी दुकान पे हजूम लगा रहता है। एक बेवा जो 6 बच्चों की माँ है और वो 6 के 6 बच्चे मजदूर हैं, उसका जिक्र मिलता है। यहाँ इसके सामने 3 फैसले रख दिए जाते हैं। अगर वो अमामत नहीं लेगा, कहानी लिखना नहीं छोड़ेगा, तो वो उसके सामने 3 ऑप्शन रख दिए जाते हैं। वापस इमाम बन जाओ, नहीं तो गाँव छोड़ दो। तीसरा ये फैसला इसके सामने रखा जाता है कि अगर इन दोनों में से किसी एक फैसले का इंतखाब ना हुआ तो फिर हम तीसरा फैसला तुम्हारे सामने रखेंगे। लेकिन मुसन्निफ दूसरा ऑप्शन कबूल कर लेता है, गाँव छोड़ने पर आमादा हो जाता है। लेकिन जाने से पहले वो एक वसीयत करना चाहता है। वो भी चाहता है नदीम की तरह घर के उस हिस्से में जहाँ इसने कुर्सी पर बैठकर कई किताबें पढ़ी वहीं इसकी कब्र बने। वो ये वसीयत अपनी बीवी को करना चाहता है क्योंकि किताबों ने इसको शाऊर अता किया। ये मुसन्निफ ने अपने अंदर अपने आप को दरियाफ्त कर लिया, उसने एक नई सोच बिदार कर ली और ये सोच जो है वो अपनी कहानियों के ज़रिए दूसरों को भी देगा और वो गाँव छोड़ के भी लिखेगा, चाहे वो इनके लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए राह जो है वो रोशन करना चाहता है। शुक्रिया।